حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد اور گمان سے کوئی بچ نہیں سکتا، فطرتاً دل میں حسد آ ہی جاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے تو ہمارے دل میں فطرتاً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرتاً آ جاتی ہیں، تو اب اس کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسد اور ظن سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی تشریف فرما ہے اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، ظن یعنی غمان اور حسد یعنی کسی سے جلنا، یہ حسد اور ظن سے یعنی غمان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی نجات کی صورت کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو حسد کرے یعنی کسی سے تو جل رہا ہے، کسی سے تو دشمنی رکھ رہا ہے، تو ظاہر مت کر، یعنی دل میں حسد ہو تو زبان یا عمل سے اس کا اظہار مت کر، کیونکہ صرف دل کے خیالات پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ میں اس کو ذرا مختصر آپ کو سمجھا دوں۔ ایک آدمی نے دل میں ارادہ کر لیا برائی کا کہ میں فلانے وقت میں چوری کروں گا، نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، فلانے وقت میں فلانے کی غیبت کروں گا، فلانے پر تہمت لگاؤں گا، فلانے پر الزام لگاؤں گا، ابھی کیا نہیں ہے، زبان سے وہ بات نکالی نہیں ہے اور ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ چونکہ دل کے خیالات ہمارے بس کے نہیں ہیں، وہ شیطان ڈالتا ہی رہتا ہے، ان خیالات پر عمل کرنے پر اللہ پکڑتے ہیں، خیالات آنے پر پکڑتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے احباب نہیں کہتے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خیالات آتے، تو خیالات کا آنا یہ برا نہیں ہے، وہ تو آئیں گے، آٹومیٹک آئیں گے، تم جتنا بھی کنٹرول کرو گے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں جو لوگ دھیان سے نماز پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا زیادہ تجربہ ہوگا، جتنا آدمی دھیان سے زیادہ نماز پڑھتا ہے اتنے ہی اس پر خیالات بھی زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان، چور کبھی ایسے گھر میں نہیں آتا کہ جس گھر میں مال نہیں ہوتا، چور ہمیشہ ایسے گھروں میں آتے ہیں جن گھروں میں مال و دولت ہوتی ہے۔ تو شیطان بھی ہمیشہ ان دلوں میں آتا ہے جن دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ تو خیالات کا آنا گناہ نہیں بلکہ خیالات پر جمنا گناہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، خیالات آ گئے، لیکن خیالات کو چھوڑ کر ہم واپس اسی طرح متوجہ ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسی خیال پر جم گئے، پھر نماز میں دکان کا بھی حساب کر رہے ہیں، کھیتی کا بھی حساب کر رہے ہیں، کاروبار کا بھی حساب کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے کام کاج بھی سوچ رہے ہیں، تو یہ شریعت میں گناہ ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جب دل میں حسد آ جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ اس لیے کہ حسد تو ایمان کو ختم کر دیتا ہے، نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تو کسی سے حسد کرنے لگے تو اس کو ظاہر مت کر، یعنی زبان سے اور عمل سے اس کا اظہار مت کر، اس لیے کہ صرف دل کے خیالات پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جب کسی کے متعلق تیرے دل میں بدگمانی ہو تو بلا تحقیق اس کو حقیقت مت سمجھ، ہو سکتا ہے تو نے جو گمان کیا وہ غلط ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں حسد سے بہت بچنا چاہیے۔ حضرت فقی ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ فرماتے حضرت فقی ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت فقی ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے حسد سے بچو، اس لیے کہ اس کا اثر تیرے اندر پہلے ظاہر ہوگا اور تیرے دشمن کے اندر بعد میں، اس لیے کہ جب تو حسد کرے گا تو حسد کی آگ میں تو پہلے جلنے لگے گا، تیرے دشمن کو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور حضرت فقی ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ دشمن تک اس کا اثر پہنچنے سے پہلے خود حسد کرنے والا مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب کون سی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، حسد کرنے والے کو مسلسل غم، مسلسل ٹینشن رہتا ہے، اور حسد کرنے والا ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور حسد کرنے والے سے اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ یہاں تک علماء فرماتے غیبت اور حسد ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ پاک ان سے توبہ کی توفیق کو بھی چھین لیتے ہیں۔